بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 10 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ قتل الخراصون، مارے گئے اندازہ لگانے والے۔ خراصون، خرص کا معنی ہے اندازہ لگانا، اور یہ خراص مبالغے کا صیغہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ خوب اندازے لگاتے ہیں اور اندازے لگانے میں بڑا مبالغہ کرتے ہیں۔ وہ قتلا، وہ مارے جائیں، ان پر لعنت ہو، وہ ہلاک ہو جائیں، یہ قتلا کا مطلب ہے۔ اس لیے کہ ایک بات وہ ہوتی ہے جو قیاسی ہوتی ہے، تو قیاسی میں آپ اندازہ لگاتے ہیں، لیکن جو بات قیاسی نہیں ہوتی اس میں اندازے لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ چیز ظن و تخمین سے اور اندازوں سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ قطعیات کے اندر اور یقینی امور کے اندر قیاس اور اندازے لگاتے ہیں، شک کرتے ہیں، ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں اور اٹکل دوڑاتے ہیں، ان کے لیے اس آیت میں وعید ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم اصول اس آیت میں بیان ہوا کہ ہمارے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہے کہ آخرت قائم ہونے والی ہے، اعمال کی جزا ملے گی، جو الہیات ہیں یہ اندازوں کی اور قیاس کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو قطعی اور یقینی چیز ہے جس کی کوئی آ کر تجھے خبر دے۔ انبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک قطعی خبر دے دی، اگر وہ خبر صادق ہے، اگر خبر متواتر ہے، اگر خبر رسول کی ہے، تو پھر وہ ایک قطعی امر ہوتا ہے، اس کی سچائی کا مدار پھر اس پر نہیں ہوتا کہ عقلاً یہ صحیح ہے اور قیاس کیا کہتا ہے۔ قتل الخراصون، مارے گئے
اور لعنت ہو الخراسون اندازے لگانے والوں پر، بے دلیل بات کرنے والے لوگ، قدیم معقولی اور جدید فلسفی جو قطعی امور اور معاملات میں ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں، وہ خراسون ہے۔ انہم الا یخرسون الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو کہ اپنی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ذکر ہو رہی ہے کہ وہ غمرہ میں ہے۔ غمرہ کہتے ہیں جب پانی کچھ گہرا ہو اس کو غمرہ کہتے ہیں، تو کوئی اس گہرے پانی میں ڈوب جائے۔ مراد ہے کہ جہالت یا گمراہی، اور اس لفظ کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے۔ موت کو بھی غمرات الموت، سکرات الموت، جو پورے جسم پر چھا جائے، تو غمرہ میں چھا جانے کا معنی ہے۔ یہ لوگ اپنی گمراہی میں، اپنی غفلت میں، اپنی جہالت میں اور اپنی دنیا کے مزوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو دینی معاملات میں جو کہ یقینی مسائل ہیں پیغمبروں کی طرف سے، اس میں اندازہ لگاتے ہیں، اور دوم دنیاوی مزوں کے اندر اللہ کو اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ شبہات میں بھی گرفتار ہے اور خواہشات میں بھی گرفتار ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگا روز جزا، وہ بدلے کا دن جو اس سے پہلے آیت میں ذکر ہوا ہے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، دین اور بدلہ واقع ہونے والا ہے۔ یہ قیامت کا دن اور بدلے کا دن کب ہوگا؟ یہ سوال کرنا، اس میں مقصد ان کا بطور استہزاء کے تھا۔ اچھا بتاؤ، وہ جس قیامت کی، جس عذاب کی، جس جزا کی تم بات کرتے ہو، وہ کب ملے گی؟ وہ قیامت کب آئے گی؟ تو جواب میں کیا فرمایا؟ یوم ھم علی النار یفتنون، اس دن کے جس دن یہ لوگ آگ پر جلائے جائیں گے، اس دن کے جس دن یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ یفتنون یعذبون، یفتنون یعنی یحرقون، فتن یفتن اور فتن یفتن، باب نصرہ اور باب ضربہ دونوں سے۔ اس کا معنی ہے آزمانا، کھرے کھوٹے کی پہچان۔ سونے کو اس پہچان کے لیے آگ میں پگھلایا جاتا ہے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو پگھلانے میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ اصلی حصہ خالص سونا کون سا ہے۔ تو وہ ایک طرح آزمائش ہے، تو سختی بھی ہے اور الگ کرنا بھی ہے صحیح خالص اور ملاوٹ کو۔ اس لیے فتنے کا لفظ عذاب کے لیے بھی آتا ہے، سزا اور مصیبت کے لیے بھی آتا ہے، اور آگ پر جلانے اور الٹ پلٹ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، بھوننے کے معنی میں بھی آتا ہے،
اور آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو علی النار یفتنون، آگ پر، یفتنون آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور ان کو جلایا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ ذوقوا فتنتکم، چکو اپنے فتنے کو، یعنی چکو اپنے عذاب کو، ذوقوا عذابکم، یا ذوقوا چکو فتنتکم، اپنے فتنے کا عذاب، تو عذاب فتنتکم، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم بڑی جلدی مچاتے تھے۔ یہ سوال اور جواب کا جو انداز ہے وہ یوں ہے کہ انہوں نے بطور مذاق کے کہا کہ وہ عذاب کب آئے گا، لاؤ دکھاؤ۔ تو جواب کہا یہ اس وقت ہوگا جس وقت تمہاری شامت ہوگی، یہ اس وقت ہوگا جب عذاب پر ان کو تپایا جائے گا۔ تو یہ گویا ان کے اس استہزاء کے انداز کا جب سوال تھا تو جواب بھی اسی نوعیت کا دیا گیا۔ یہ کوئی ایسا دن تو نہیں ہے کہ جس کا مطالبہ کرو تم اور تمہیں اس میں کوئی انعام ملنے والا ہے، تم تو اس کا انکار کرتے ہو۔ البتہ انعام ملے گا اس دن ان لوگوں کو جو متقین ہیں۔ تو پھر اگلی آیات میں اب متقین اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے، اور نیک لوگوں کی 5 خوبیاں اور جنتیوں کی 5 صفات ذکر کی گئی ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات میں ہوں گے اور چشموں میں، تقوی والے باغات میں ہوں گے، جنت کے باغات، جنات، جنات جمع اس لیے کہ وہ جنتیں، وہ باغات، اس میں مختلف انواع و اقسام کی ہے۔ اور یہ کن کو ملے گی؟ یہ متقین کو ملے گی۔ تو پہلی خوبی تو ہونی چاہیے تقوی۔ تو تقوی کا مطلب یہ کہ شرک سے بچے، گناہ سے بچے، حرام سے بچے، یہ متقین ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، آخذین قبول کریں گے، ما وہ آتاہم جو ان کو دیا ان کے رب نے، آتاہم ربہم جو دیا ان کو ان کے رب نے، آخذین مانا لینے والے ہوں گے، جو ان کو رب نے دیا اس کو لینے والے ہوں گے۔ یعنی جب عطا رب کی ہے تو وہ عطا بھی بے حساب ہوگی، وہ عطا بھی عظیم الشان ہوگی، لہذا وہ اس کو لینے والے ہوں گے، قبول کرنے والے ہوں گے اور بڑی خوشی خوشی لینے والے ہوں گے۔ تو رب دینے والا ہے بے حساب اور عظیم، اور وہ لینے والے ہوں گے بڑی خوشی سے۔ یہ صرف دینا اور لینا نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا دینا ہے اور ان کا خوشی خوشی لینا ہے۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں فرمایا کہ فاکہین بما آتاہم ربہم، سورۃ طور میں، کہ وہ خوش ہوں گے اس پر جو رب نے ان کو دیا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ آخذین جو ہے یہ حال ہے۔ وہ جنت میں متقین اس حال میں ہوں گے کہ وہ رب کی نعمتوں کو خوشی خوشی لینے اور قبول کرنے والے ہوں گے۔ یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
اس لیے کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے تھے دنیا میں، قبل ذالک اس سے پہلے دنیا میں تھے، محسنین احسان کرنے والے، نیک عمل اور حسن و خوبی کے ساتھ عمل بجا لانے والے۔ تو جنت میں جانے والے ایک تو متقین ہیں، یہ پہلی صفت ہو گئی، اور دوم پھر وہ محسنین ہے۔ احسان دو معنی رکھتا ہے، ایک ہے عبادت میں احسان، عبادت کے اندر خوبی پیدا کرنا، عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرنا، ایسی عبادت کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اخلاص والی عبادت، اور عبادت میں احسان، احسان فی العبادت ہے۔ اور ایک ہے احسان العباد، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک احسان العبادت ہے اور ایک احسان العباد ہے، ایک عبادت میں خوبی ہے اور ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ احسان کے یہ دو معنی ہیں۔ تو یہ محسنین تھے، مخلصین تھے، ان کی عبادت بڑی اچھی تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا وہ تھے، قلیلا کم، من اللیل رات میں سے، رات میں، ما یہجعون جس میں وہ سوتے تھے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے یہجعون کا لفظ پہلے سمجھیں۔ یہجعون، ہجع یہجع، اس کا معنی ہے نیند۔ ہجوع کہتے ہیں نوم کو، نیند کو، سونے کو۔ اب یہاں پر اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی معانی سلف صالحین اور مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل، یہ اللہ کے نیک بندے اور نیک لوگ اور جنتی رات کے وقت ان کی نیند بڑی کم ہے۔ ما یہجعون میں یہ جو ما ہے یہ مصدریہ ہے، تو ما یہجعون کا معنی یعنی ہجوعہم، کانوا قلیلا من اللیل ہجوعہم، رات میں ان کی نیند بڑی کم ہوتی تھی، تو وہ کم سوتے تھے اور زیادہ جاگتے تھے، تو ان کی نیند کم تھی اور رات کے زیادہ حصے میں جاگ کر اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے تھے۔ یہ اس کا ایک معنی ہے۔ اور امام ابن کثیر نے احنف ابن قیس سے یہ معنی نقل کیا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ہجوعہم اے نومہم۔ عام طور پر مفسرین نے یہی معنی کیا ہے کہ ان کی نیند کم ہے، اور تعریف کے اور مدح کے مقام کے مناسب یہی معنی ہے کہ نیند زیادہ نہیں کرتے تھے، وہ تو کم نیند کرتے تھے، زیادہ حصہ رات کا وہ بندگی میں گزارتے تھے، عبادت میں گزارتے تھے، ذکر میں گزارتے تھے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل،
ما یہجعون کہ یہ ما جو ہے یہ مصدریہ نہیں ہے بلکہ یہ ما نافیہ ہے. وہ رات کے تھوڑے حصے میں نہیں سوتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل تھے وہ رات کے تھوڑے حصے میں ما یہجعون نہیں سوتے تھے، یعنی رات کے کچھ نہ کچھ حصے میں ضرور وہ جاگتے تھے اور بندگی اور عبادت کرتے تھے. کوئی نہ کوئی حصہ رات کا وہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ ما یہجعون اس میں وہ نہیں سوتے تھے بلکہ وہ جاگتے تھے. اب رات کا حصہ تو سورج غروب ہونے کے بعد رات شروع ہو گئی، لہٰذا انہوں نے مغرب پڑھ لی اور عشاء پڑھ لی تو رات کا کچھ نہ کچھ حصہ تو آ ہی گیا کہ وہ نہیں سوتے تھے. رات کے وسط میں تہجد پڑھ لیتے تھے یا آخر شب میں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو پھر اس جملے کا معنی یہ ہوگا کہ پوری رات میں پوری رات نہیں سوتے تھے بلکہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ جس میں مغرب و عشاء تو لازماً شامل ہے، اور پھر رات کے وقت میں کچھ حصہ اللہ کی بندگی تہجد کے لیے اٹھ کر عبادت کرتے تھے. تو یہ ایسے غافل نہیں تھے کہ وہ پوری رات ان کی غفلت میں چلی جاتی، بلکہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ ضرور بندگی کرتے تھے. یہ معنی بھی عبداللہ ابن عباس سے، امام مجاہد سے اور متعدد صحابہ تابعین سے مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ لم تکن تمضی علیہم لیلۃ الا یاخذون منها ولو شیئا، کوئی رات نہیں گزرتی مگر رات میں کچھ نہ کچھ بندگی ضرور کرتے تھے. اگر پہلا معنی مراد ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ پوری رات میں تھوڑا ہی حصہ تو سوتے تھے، تھوڑا سوتے تھے اور زیادہ حصہ جاگتے تھے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ پوری رات میں آدھی رات سے بھی زیادہ حصہ وہ جاگ کر گزارنا ہے. اور یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے. سورۃ مزمل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. پھر اس کو اللہ نے سورۃ المزمل کے ہی آخر میں آسان فرمایا. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہے، فتاب اللہ علیہ، اللہ نے آسانی فرمائی. تو پوری رات یا رات کا زیادہ حصہ یا نصف سے بھی زیادہ حصہ جاگنا یہ تو مشکل بھی ہے اور کوئی مستقل سنت عمل نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ دوسرا معنی کہ کچھ نہ کچھ حصہ رات میں ضرور جاگتے ہیں، یہ والا معنی زیادہ راجح ہے. لیکن جب آپ اس مدح کے مقام کو دیکھیں گے کہ اس مدح کے مقام میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ جنتی تھے جو راتوں کو بندگی کرتے تھے، نہیں سوتے تھے، تو زیادہ حصہ ان کا جاگنے میں ہونا چاہیے مقام مدح کے اعتبار سے. پھر یہ پہلا والا معنی زیادہ بنتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ یہ والی بات بھی ملائی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس نے گویا آدھی رات کی عبادت کی، اور جس نے فجر بھی پڑھ لی تو اس نے پوری رات عبادت کی. تو جب رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزر گیا، عشاء پڑھ لی اور تہجد کے لیے اٹھا، تو یہ زیادہ حصہ ہی عبادت کا ہو گیا.
تو وہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو ان کا سونا کم ہوا۔ اس تعویل کے ساتھ پھر زیادہ حصہ جاگنے کا ہی آ گیا۔ بہرحال ان دونوں توجیہات کے مطابق مقصود یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیند قربان کی اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کر رہے تھے، تبھی جا کے وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت پر وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے راتوں کو بندگی اور عبادت کی، لیکن اس پر ان کو کوئی غرور اور ناز نہیں ہے، بلکہ وہ پھر بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یہ ان کی چوتھی خوبی ہے، مغفرت طلب کرنے والے، جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ من السماء الى السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، اور کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں۔ تو یہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ معنی نہیں ہے کہ رات کو وہ نہیں سوتے ہیں تو راتوں کو غفلت میں گزارتے ہیں، پھر انہیں احساس ہوتا ہے تو رات کے آخر میں مغفرت طلب کرتے ہیں، بلکہ وہ رات بھر کی عبادت کے باوجود مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے، حصہ ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور محروم اور محتاج کے لیے بھی۔ ان کی صرف یہ جانی عبادت نہیں ہے بلکہ مالی عبادت بھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنا بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ دے دی اور فرض صدقہ دے دیا اور کافی تھا، بلکہ علاوہ اس کے بھی ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے، اور وہ اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ان کا انداز اور رویہ خرچ کرنے کا یہ نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ ہے وہ میں نے دے دی، جو میرے پر فرض تھا وہ دے دیا، اور کیا چاہیے، ان کا انداز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خرچ کرنے میں اور صدقات میں اتنی رغبت رکھتے ہیں کہ اس کو ایک بار اور بوجھ نہیں سمجھتے، بلکہ علاوہ زکوٰۃ اور فرائض کے بھی وہ خرچ کرنے کو اپنی ایک ذمہ داری اور حق سمجھتے ہیں۔ اور یہ احسان نہیں کرتے کہ ہم نے خرچ کیا تو بڑا احسان کیا، بلکہ حقن، وہ اس کو حق سمجھ کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگنے والے سائل ہیں، اور کچھ لوگ تو ان سے بھی بڑھ کر ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ محروم ہیں، جب نہیں مانگتے تو شرافت کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان محروم اور محتاجوں کو بھی جو کہ نہ مانگنے والے ہیں مگر ضرورت مند ہیں، ان کو دینے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی